جبکہ اہل حدیث قرآن پر روایات کو حاکم مانتی ہے۔ اس کی آپ کو شاید یہ سمجھ نہ آئے تو میں اس کو چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ قرآن کریم کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر بالکل سب سے پہلا ایمان رسول کا ہوتا ہے۔ بے شک انا اول المسلمین آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جبکہ بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی میں شک تھا، نبوت میں، اور کئی دفعہ آپ نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی اور جبریل نے آ کر تسلی دی۔ یہ بخاری میں ہے۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا مسئلہ حق ہے اور روایت اس کے مد مقابل بخاری میں بھی ہو تو وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، ایک دفعہ پھر خضر حیات صاحب کی جو شکوک شبہات ہے اس کو دور کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں ایک دو تین باتیں یہ کرتا ہے کہ ایک یہ کہ اہل الحدیث قرآن پر حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم قرآن کو۔ ظاہر میں یہ بات بہت کہتے ہیں کہ میٹھی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت اس کی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے احادیث کو یہ رد کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہ نہیں کرتے کہ حدیث ضعیف اور ہم اس کو قرآن پر ترجیح دیں گے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہم کہتے کہ حدیث جب صحیح ہو تو قرآن کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے قرآن و مثل معہ دیا ہے۔ مثل معہ یعنی قرآن و حدیث، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرماتے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو دیتا ہے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تم کو روکتے ہیں اس سے روک لو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں، صحیح حدیث کبھی بھی ٹکرائے گی نہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اس کے پاس علم نہ ہو، وہ تقلید کے لبادے میں خود کو لپیٹ لیتا ہے تو اس کو بخاری کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس نے اعتراض کیا ہے کہ دیکھو، ایک طرف قرآن میں آتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اور نبی علیہ السلام صحیح البخاری میں، یہ میرے پاس صحیح البخاری موجود ہے، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی۔ یہ کتاب یا حدیث ہے 982 حدیث نمبر ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی۔ طالب الرحمن شیخ صاحب پر انہوں نے اعتراض کیا کہ حدیث الفاظ ایسے انہوں نے ایسے پڑھے، غالباً انہوں نے معنن حدیث نقل کی، لیکن آپ نے بھی اس کلپ میں کہا کہ ابن عباس سے بخاری میں نقل ہے۔ یہ ابن عباس کی حدیث نہیں ہے، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، تصحیح کر لے۔ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی۔ آپ دیکھ لیں، مشہور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے، اس کے آخر میں ایسا آتا ہے، زہری فرماتے کہ فیما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردد من رؤوس شواحق الجبال فكلما اوفى۔ زہری فرماتے ہیں کہ نبی السلام جبال پہاڑوں پر جاتے تھے اور خودکشی کرتے تھے اور جبرائیل آتے تھے ان کو روکتے تھے۔ تو ہم ان سے کہ خضر حیات صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بخاری پڑھی ہے، اصول پڑھے ہیں کہ امام بخاری نے کن شروط پر یہ کتاب لکھی ہے اور ان کی اصول کیا ہوں گے؟ اس صحیح بخاری میں جو حدیث متصل سند ہو، متصل سند ذکر کیے جائے، وہ حدیث صحیح ہوگی۔ جو معلقات بخاری میں وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں۔ فیما بلغا یہ زہری کا قول ہے، اس کی نہ کوئی سند ہے نہ سند نقل ہے۔ جیسے امام ابن حجر رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ثم ان القائل فیما بلغنا هو الزہری، یہ زہری کا قول ہے۔ ابو شام مقدسی وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ هذا من کلام زہری، یہ زہری کا کلام ہے۔ اکثر جو شارحین صحیح بخاری کے منکر حدیث جو نہیں ہے وہ جانتے کہ یہ بلغنا یہ زہری کا قول ہے۔ زہری کا قول ہے، وہ کہتے کہ ہمیں پہنچی گئی یہ بات، کس نے پہنچائی؟ ذکر نہیں ہے،
سند ذکر نہیں ہے، یہ بے سند بات ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. اور بخاری میں معلقات ایسے ہیں، نقل کرتے ہیں، امام بخاری کہتے کہ جو بات متصل سند ہو وہ بات میری بالکل صحیح ہوگی اور وہ حدیث میری صحیح ہوگی. یہ متصل سند نہیں ہے. اس حدیث کو زہری کے علاوہ اور راویوں نے بھی نقل کیا ہے. امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے. ایک طرق اس کے ہے یونس عن ابن شہاب، یونس ایک راوی ہے، اس نے نقل کیا ہے، ثقہ راوی ہے. اور دوسرا راوی ہے عقیل ابن خالد، اس نے بھی نقل کیا ہے. یہ زیادت ان دونوں نے نقل نہیں کیا. تو زہر کی حدیث ایک تو یہ معلقات میں سے بے سند ہے، ایک وجہ ضعف کی، دوسری کی شاذ ہے. جو ثقہ راوی ہے وہ یہ بات نہیں نقل نہیں کرتے اور زہری نقل کرتے. یہ بات ان کی مطلب یہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے، متصل السند نہیں ہے کہ کہتے ہو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ دیکھو حدیث میں یہ آتا ہے. اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خودکشی کرنا اگر قرآن سے ہم آپ کو ثابت کریں. پہلے تو ہم نے آپ کو ثابت کر دیا کہ یہ جو روایت ہے یہ متصل السند نہیں ہے. بخاری قرآن میں آتا ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان پر تکلیف زیادہ ہی ہوئی تو انہوں نے فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، کاش میں مر جاتی. خودکشی کا ارادہ کر رہی ہے، اس کا کیا جواب دو گے؟ خضر حیات بکروی سے بکری ہے، بکروی ہے، اس کا کیا جواب دو گے؟ مثال کے طور پر اگر وہ روایت صحیح بھی ہوتی، مثال بخاری کی روایت صحیح بھی ہوتی تو وہ تو وحی سے پہلے کا مدعا نقل کر رہے راوی. جب کسی چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہ ہو کہ خودکشی حرام ہے تو اس کے کرنے میں شرعاً وہ مکلف نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور میں آپ کو مثال دوں گا. نبی علیہ السلام قرآن میں ان کا قول نقل ہے کہ ماریا قبطی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میں آئندہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا. اور بعض لوگ کہتے کہ شہد کے بارے میں کہا کہ نہیں کھاؤں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ لما تحرم ما حل اللہ لک، کیوں چیز خود پر حرام کر رہے ہو جو حلال ہے. اب اس کا کیا جواب دو گی؟ ایک حلال چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پر حرام کر رہے، یہ جواب ہوگا کہ یہ اس وقت ان کو اس مسئلے میں وہی نازل نہیں ہوئی تھی. قرآن سے ہم آپ کو یہ بھی سکھلا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تلقین کی ہے کہ تم خود کو یعنی خودکشی نہ کرو. کیوں؟ یہ کفار اسلام قبول نہیں کر رہے. سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تیسری آیت ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تم خود کو یعنی خودکشی کے نزدیک کر رہے ہو، اتنا غم کر رہے ہو کہ تم مر جاؤ اس غم کی وجہ سے کیونکہ کفار اسلام قبول نہیں کر رہے. دیکھو قرآن میں بھی یہ بات ہے. لیکن بکروی صاحب آپ کے پاس علم نہیں، مسئلہ یہ ہے آپ تھوڑا سا جا کر اہل حدیث علماء کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا یہ بخاری اور یہ حدیث پڑھ لے اور صحیح ذہن سے پڑھ لے. انشاءاللہ آپ کو پھر یہ اشکالات نہیں ہوگی. اشکال تب پیدا ہوتے ہیں جب کسی شخص کے پاس علم نہیں ہوتا. ایسے اعتراض کا ایک اور جواب بھی ہم دیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت ہو مثال کے طور پر، وہ قرآن کے خلاف ہو، یہ بات یہ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے یہ جاننا چاہیے. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خبر واحد وہ ظنی ہوتے اور ظنیات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتی، فرضیت ثابت نہیں ہوتی. یہ ان کی باتیں ہیں. اس کی وجہ سے یہ حدیث کا انکار کرتے. یہ میرے پاس فتاوی عالمگیری موجود ہے، اس کے دوسری جلد میں فرماتے کہ من انکر خبر الواحد، جو کوئی شخص خبر واحد کا انکار کرے اس پہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کہتی ہے کہ یہ ظنیات ہے. پھر اسی قرآن کے خلاف ہی جاتے. یہ اس نے کہا نا کہ قرآن متواتر ہے، تواتر ہے اور احادیث ظنی ہے، ہم اس کو کیسے مانیں؟ اسی قرآن کے خلاف پھر یہ جاتے ہیں. بہت سے مسئلے ہیں محترم بھائیو. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قتل کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر لکھا ہے القصاص، جب کوئی شخص قتل کرے. مقلدین کہتے کہ نہیں، لا یقتل، قتل نہیں ہوگا والد جب وہ اپنے بچے کا قتل کرے. مقلدین بکروی صاحب سے سوال ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم جب کوئی شخص قتل کرے اس کو قتل کرو قصاصاً، اور تمہارا فقہ کہتا ہے کہ نہیں، جب والد اپنے بچے کو قتل کرتا ہے اس کو قتل نہیں کر سکتے. ادھر کیوں نہیں کہتے کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کہتے ہیں کہ قتل کرو اور ہم کہتے کہ نہیں، کیونکہ ادھر حدیث ہے نبی علیہ السلام کی. قرآن کی تشریح نبی علیہ السلام کی حدیث کرتے. کیوں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟
اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ لا یرث المسلم، مسلمان کافر سے میراث نہیں لے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلق فرمایا کہ میراث لے لو. کیوں؟ تم ادھر کتاب اللہ پر زیادت کر رہے ہو، خبر واحد بقول شما کے اس پر. اسی طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر یہ کہتے کہ لا جمعہ، جمعہ نہیں ہوگی مصر، مطلب جو بانڈے ہے ادھر جمعے کی نماز نہیں ہوتی. اور اللہ قرآن میں فرماتے کہ یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب بھی تم جمعے کی اذان سن لو جمعے کی نماز کی طرف جاؤ. تم کیوں قرآن کو نہیں مانتے اور موضوع روایت کو دلیل بنا کر جمعے کی نماز کو نہیں پڑھتے؟ بے شمار مثال ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور قرآن کو چھوڑ کر وہ موضوعی یا اپنی فقہ کی بات کو لیتے ہیں. تو یہ بات آپ کے بہت من گڑت ہے کہ قرآن اور حدیث ٹکراتی ہے، اور الحدیث ٹکرانے والی وہ حدیث کو لیتے اور قرآن کو چھوڑ دے. کبھی ایسے نہیں. ہم کہتے کہ قرآن و حدیث کبھی ٹکراتی نہیں جب صحیح ہو تو ٹکراتی نہیں. ان کا بہت اچھا تطبیق ہوتا ہے، مطلب یہ کہ تشریح ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو ان کی پتہ نہیں ہے.